اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانی مدد ما درہائے بستاراز گلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب، یہ لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑا بہت اس میں نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ یعنی جوا اور شراب دو ایسی چیزیں ہیں جس میں بظاہر کچھ منافع نظر آتا ہے، جیسے شراب پینے سے ذہنی سکون مل جاتا ہے، کچھ لطف آتا ہے، جو عادی ہوتے ہیں انہیں تسکین ہو جاتی ہے۔ جوا کا جو عادی ہوتا ہے، جوا کھیل کر کے کچھ مال حاصل کرتا ہے تو تھوڑا بہت اسے نفع مل جاتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نفع ہے یہ نفع تھوڑا سا ہے اور گناہ بہت بڑا ہے۔ گناہ ایسا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جوئے کے بارے میں محدثین کرام، مفتیان کرام اور علماء کرام نے الگ الگ اس کی تعریفیں لکھی ہیں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں میسر۔ میسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے حاصل ہو جانے والی چیز۔ جوا کو میسر اس لیے کہا گیا ہے چونکہ ایک جواری جب جوا کھیلتا ہے تو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آسانی کے ساتھ اسے مال مل بھی جاتا ہے یا آسانی کے ساتھ اس کا گھاٹا ہو بھی جاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں میسر۔ ایک لفظ اس کا ملتا ہے قمار بازی۔ جوئے کو اردو میں کہتے ہیں قمار بازی۔ قمار جو لفظ ہے یہ قمر سے مشتق ہے۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اب اس کو چاند سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے
جوئے بازی کو کہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند بالکل پتلا سا ہوتا ہے، جو دن بڑھتے جاتے ہیں 15 تاریخ ہوتے ہوتے چاند بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مہینہ ڈھلنے لگتا ہے چاند پتلا ہونے لگتا ہے، چھوٹا ہونے لگتا ہے، گھٹنے لگتا ہے، گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ چاند بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ جواری جب جوا کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بظاہر اسے منافع نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا مال گھٹتا ہے تو گھٹتے گھٹتے حال یہ ہو جاتا ہے کہ چاند کی 30ویں یا 29ویں رات کی طرح اس کا مال بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو قمار بازی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے قمار بازی کو، جوئے کو حرام فرمایا۔ نص قطعی سے ثابت ہے اگر کوئی آدمی حرام جانتے ہوئے بھی جوا کھیلتا ہے تو سخت گنہگار ہے، اور اگر کوئی جوئے کو جائز سمجھ کر کے کھیلتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جوا کو جائز سمجھ کر کے، حلال سمجھ کر کے، درست سمجھ کر کے، شرعی اعتبار سے درست سمجھ کر کے اگر کوئی کھیلتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ جوئے کی حرمت، جوئے کا ناجائز ہونا، جوئے کا حرام ہونا قرآن مجید نے ثابت فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے ثابت ہوا ہے۔ جوا کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے کل بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر سور کا خون لگا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ سور کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے کہ وہ جوا کھیلتا تھا دنیا میں۔ اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جوئے کے آلات کو، جس نے جوئے کی چیزوں کو ہاتھ لگایا، جوا کھیلا نہیں بلکہ جن چیزوں سے جوا کھیلا جاتا ہے، دانا ہو، تاش کے پتے ہو، کیرم ہو، یا کوئی بھی چیز جس سے جوا کھیلا جاتا ہے، ان چیزوں کو اگر کسی نے ہاتھ بھی لگا دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جوئے کی آلات کو ہاتھ لگانا سور کے خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈال دینے کے برابر ہے۔ اس طرح ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں ڈالتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جوا کھیلتے نہیں ہیں، صرف ہاتھ لگاتے ہیں، جوا کھیلا نہیں ہے، صرف جوئے کے آلات کو ہاتھ لگایا، اس کے بنا پر وہ اتنا بڑا مجرم ٹھہرا، تو جوا کھیلنے والا اور جوئے کی مجلس میں بیٹھنے والا ایسا شخص کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ آؤ جوا کھیلتے، حالانکہ وہ کھیلا نہیں، لیکن صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ آؤ جوا کھیلتے، اب وہ چاہے جوا کیرم کا ہو، چاہے وہ شرط بازی کا ہو، چاہے وہ دانے کا ہو، تاش کا ہو، کیسا بھی جوا ہو، اگر کوئی شخص کہتا ہے آؤ جوا کھیلیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس لفظ کی تلافی کے لیے وہ صدقہ کرے، کہ جوئے کی دعوت دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آج ہماری قوم مسلم کے اندر صرف ہماری بستی ہی میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، مسلمانوں کا بچہ دھیرے دھیرے اس لعنت میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بہت ساری نئی صورتیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ ہاتھ میں موبائل آیا، اس موبائل کو بھی لوگوں نے جوئے کا اڈا بنا دیا۔ یاد رکھیں، جوا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کلب میں جائیں یا جہاں جوا کھلوایا جاتا ہے وہاں جا کر کے بیٹھیں اور اسی کو جوا کہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
بلکہ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل پر بھی اگر جوا کھیلتا ہے تو وہ بہت بڑا جواری ہے۔ جوئے کی صورتیں کتنی میں آپ کو بتاؤں جتنے میرے علم میں ہے۔ تاش کھیلنا یہ بھی جوا ہے، شطرنج کھیلنا یہ بھی جوا ہے، کرکٹ کے اوپر پیسے رکھنا، میچ کھیلنا اور اس پہ پیسے رکھنا اور جیتنے والی ٹیم کو سارے پیسے دے دینا یہ بھی جوا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنا اس شرط کے اوپر کہ جو ہارے گا وہ چائے پلائے گا یا کیرم کا بل ادا کرے گا یہ بھی جوا ہے۔ بیسی کرنا، پھویا بیسی، اس طرح کرنا کہ اگر پہلی ہی قسط میں نکل جائے، پہلی قسط میں نکل جائے پھر بعد میں بھرنا نہیں پڑے گا، یہ بھی جوا ہے، پھویا بیسی کرنا۔ اسی طریقے سے موبائل کے اندر تاش کھیلنا، رمی کھیلنا یا کچھ ایسے گیمز کھیلنا جس کے اندر کچھ پیسے لگا کر زیادہ پیسے ہاتھ آتے ہیں یا جو پیسے لگائے ہیں ان کا ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، یہ بھی جوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جوا کے اندر شامل ہیں۔ اور آج اگر آپ غور کریں گے، ہم تو سفید کپڑے دیکھتے ہیں، سر پہ ٹوپیاں دیکھتے ہیں، چہرے پہ داڑیاں دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے تنہائیاں نہیں دیکھی، ہم نے نوجوانوں کا اکیلا پن نہیں دیکھا، ہم نے نوجوانوں کی خلوت نہیں دیکھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر جوئے بازی ہوتی ہے۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں جیسے ہی موبائل جاتا ہے، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل جاتا ہے اور اس کے کھاتے میں چند پیسے آ جاتے ہیں، فوراً اس کو یہ لت لگ جاتی ہے کہ مجھے جوا کھیلنا ہے۔ اب اس کی نئی صورتیں، جیسے میرے معلومات میں ہے کہ ابھی کرکٹ کا موسم چل رہا ہے تو سٹا لگائیں گے کرکٹ کے اوپر، یہ بھی سخت ترین جوا ہے۔ پہلی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے ہی آدمی منزل پر پہنچتا ہے، شروعات پہلی سیڑھی سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آج سے ہی، شروعات سے ہی ان لوگوں کو روکا نہ گیا تو پھر جو بڑے جواری ہیں اور جواری کے نام سے بدنام ہیں، جن کا چہرہ دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ جواری ہے، ان کے گھروں کے حالات کا پہلے آپ جائزہ لے لو، ان کے گھروں کے حالات کو دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد میں سوچو کہ آپ کا بچہ بھی اس منزل پر پہنچنے والا ایک دن آنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، اگر آج سے نہ روکا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ بھی اس منزل پہ جا کے پہنچے گا۔ اور جوا کی یہ جو عادت ہے، جو لت ہے، کہاں تو اڑا سکے، کہاں تو اڑا سکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بے زبان جانور کہاں تو اڑا سکے، پچار بیٹھ سکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس آدمی کی جو عادت زیادہ ہوتی ہے، جس عادت پر انسان رہتا ہے، اس کی موت بھی اسی حالت میں واقع ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر اپنی زبان پر ہر دم درود پاک کی صدائیں رکھتا ہے، ہر دم وہ یا رسول اللہ کی صدا یا درود شریف پڑھتا رہتا ہے، یا جب کوئی چیز دیکھتا ہے اسے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، بس یا اللہ یا رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، بار بار زبان پر کلمہ طیبہ کا اس کا ورد ہوتا ہے، تو پھر جب وہ دنیا سے جائے گا، جاکنی کے وقت میں ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جس کی جو عادت ہوتی ہے اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال بھی اسی حالت میں ہوگا، وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جس حال میں انتقال کرتا ہے، کل بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ دنیا میں کلمہ پڑھنے کی عادت زیادہ رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے زبان پر بار بار کلمہ کی عادت، زبان پر کلمہ ہی آئے گا، اٹھیں گے بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے۔ لیکن جو شخص عادی جواری ہے کہ جوا کا اتنا عادی ہو چکا ہے،
جہاں بیٹھتا ہے جوئے کی بات کرتا ہے، جہاں جاتا ہے جوئے کے مقصد سے جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو جس حال میں زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی اسی حالت میں ہوگی، وہ مرتے مرتے بھی جوئے کی باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا، یعنی جواری جوا کی باتیں کرتے کرتے محشر میں اٹھے گا، اور اہل محشر پہچان لیں گے کہ وہ شخص ہے، وہ بدنصیب ہے جس نے اپنی زندگی جوا بازی کے اندر گزاری ہے۔ یہ خاص طور پر حدیث ہے ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان اپنے موبائل کے اندر اپلیکیشن کی صورت میں جوا کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے ہیں۔ جیسے ابھی کرکٹ کا معاملہ چل رہا ہے، اب ان کو ایک آپشن دیا جاتا ہے، اتنے روپے لگاؤ، اپنی ٹیم بناؤ، آپ کی ٹیم نے زیادہ پیسے بنا لیے، زیادہ رن بنا لیے تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ اب یہ لالچ میں آ جاتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لگائے ہوئے پیسے بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جوا سے حاصل ہونے والا پیسہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جو جسم حرام کے پیسے سے پلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو حرام سے پالنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے روزگار کے اندر برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ جب اللہ نے روزی میں برکتیں رکھی ہیں کہ تم محنت کرو، رحمت ہماری شامل حال ہوگی اور تمہیں میں برکت عطا کروں گا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہم سے رحمت کے اتنے وعدے فرمائے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں شارٹ کٹ اپنانے کی؟ کیا ضرورت ہے چھوٹے راستے حاصل کر کے بڑی کامیابی پانے کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس معاشرے میں ہماری بستی کے اندر آپ سوچو کہ کتنے سالوں سے لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی لوگ جواری تھے، کئی سالوں سے۔ لیکن ایک شخص ایسا بتا دو مجھے، اس پوری بستی کے اندر ایک آدمی ایسا بتا دو جو جوا کھیل کے مالدار بن گیا۔ ایک آدمی، صرف ایک آدمی، ایک شخص آپ نہیں بتا سکتے جو جوا کھیل کے مالدار بنا۔ محنت کرنے والے مالدار بنے ہیں، جفاکشی کرنے والے مالدار بنے ہیں، تجارت کرنے والوں کو اللہ نے مالداری عطا فرمائی ہے، لیکن جواری کبھی بھی مالدار نہیں بنتا۔ ہاں، جواریوں کو ہم نے سود پہ پیسے لیتے دیکھا ہے، جواریوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں تنگ دستی آئی ہے، جواریوں کے گھر میں ہم نے قرض داروں کی لائن لگی دیکھی ہے، جواریوں کے گھر کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن جواریوں کو کبھی ہم نے مالدار ہوتے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام میں برکت ہی نہیں رکھی ہے۔ کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا۔ آپ جواریوں کے برے برے حشر دیکھے ہیں ہم نے، اور تجربہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ لہٰذا اب ہماری بستی میں ایک محتاط آنکڑا اگر میں بیان کروں، یہ جو چند نوجوان آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، جن کے چہرے پر داڑیاں نظر آتی ہیں، جو بزرگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جلسے جلوس کا شوق رکھنے والے تھے، ان کے علاوہ یہ چند ایک نوجوان ہیں، ان کے علاوہ آپ کو زیادہ تر وہ نوجوان ملیں گے جن کے موبائل کے اندر ایسی چیزیں ملے گی جن سے جوا کھیلا جاتا ہے۔ وہ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے موبائل میں کھیل کر رہا ہے، کھیل نہیں کر رہا، جوا کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہیں، گیم چلاتے ہیں، یہ جوئے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو جانتے بھی نہیں، وہاں تک ہمارا خیال بھی نہیں پہنچتا جہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ساری جوا کی چیزیں ہیں۔ اور جس طریقے سے تاش کھیلنے والا جواری جو کلب میں جا کر کے جوا کھیلتا ہے، جتنا وہ گنہگار ہے، موبائل کے اندر جوا کھیلنے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے، سب برابر کے گنہگار ہیں۔ بلکہ اس کو تو زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جوا کے پس پردہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جواری شروعات کرتا ہے جوا سے، پھر جب پیسے کم پڑتے ہیں ادھار لینے جاتا ہے، ادھار کے بدلے میں اسے سود چکانا پڑتا ہے، پھر جب وہ جوا کے اڈے پر جاتا ہے تو شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے، عیاشیاں بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اہل و عیال کے حق تلفی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور حل میں مزید اور زیادہ کی طلب کے اندر وہ رشتہ داروں سے تعلقات بھی توڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے باپ سے بھی مجھے حصہ مل جائے، دادا دادی سے بھی مل جائے، نانا نانی کے گھر سے بھی مل جائے، فلاں جگہ سے مل جائے۔ وہ کیوں ہرس رکھتا ہے؟ صرف جوا کھیلنے کی وجہ سے۔
تاکہ مجھے جوا کھیلنے کے لیے چند پیسے ملے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ داریاں بھی ختم، دینداری ختم، تعلقات ختم، محبتیں ختم، اور صرف اسے محبت ہوتی ہے جوا سے، اور یہ جوا اسے تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بالخصوص اپنے نوجوان بزرگوں کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا بچہ اگر 15 سال 17 سال کا ہو گیا ہے اور اس کا اپنا پرسنل موبائل ہے، تو بزرگوں میں کیا اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا موبائل چیک کریں؟ کیا نہیں کر سکتے ہم؟ لیکن باپ بھی ڈرتے ہیں بیچارے، بیٹے کا موبائل میں کیسے دیکھوں؟ اور اسی ڈر کی وجہ سے آج بچہ اپنی پرائیویسی، اپنی تنہائی، اپنے اکیلے پن کی وجہ سے اندر ہی اندر بہت دور نکل چکا ہوتا ہے۔ جب باپ اسے واپس لینے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ اتنا آگے نکل چکا ہوتا ہے کہ اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے قوم کو، اگر بستی کو، نوجوانوں کو قرض داری سے، سود خوری سے، شراب نوشی سے، عیاشی سے اور قطع تعلق سے، اگر ان ساری برائیوں سے بچانا ہے تو آپ ان کا جوا چھڑوا دیجیے۔ جوا اگر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ یہ نوجوان ان کو محسوس ہوگا۔ اور نوجوانوں سے بھی میری اپیل ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے گیم کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آن لائن پیسہ کماتے ہیں، آن لائن محنت کر کے جو پیسہ کماتے ہیں نا، جیسے بمبئی میں نوکریاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کروں گا۔ جو بیچارے ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جفا کشی کرتے ہیں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے انگلیاں چلا چلا کر کے آن لائن پیسہ کمانا، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے بغیر محنت کے؟ جب ہم کریں گے، محنت ہماری رحمت رب کی ہوگی۔ جب محنت ہی نہیں کر سکتے، محنت ہی نہیں کریں گے تو بغیر محنت کے کہاں سے آئے گا؟ یہ دنیا بڑی ہوشیار ہے جو آپ کو جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کیش بیک کی صورت میں، کبھی آپ کو انعام کی صورت میں، کبھی پرائز بانڈ کی صورت میں، کبھی آپ کو ریفنڈ کی صورت میں۔ الگ الگ طریقے سے لوگ آج جوا کھیلنے کے آفر دیے جاتے ہیں، بلکہ سرکاری طور پر جواریوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اپنا دھندا اس طریقے سے عام کر دو کہ لوگ اس کے اندر لگ جائیں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ یہ موبائل کے اندر جوا وغیرہ کی جب ایڈ چلتی ہے تو اس کے اندر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عادت لگ سکتی ہے، اس سے بچ کر کے رہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا آرتھک یعنی مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچ کر کے رہیں۔ وہ خود کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ جوا کھیلیں، لیکن جاتے جاتے وہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ آپ کا اس میں نقصان ہے۔ جب آپ کا دشمن آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا نقصان ہے، تو پھر اللہ کا قرآن بھی تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نقصان ہے۔ اور سب سے بڑی تجربے کی بات یہ کہ جوا سے آج تک کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے، اس لیے نوجوانوں کو بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری قوم کی، بستی کی نوجوان نسل کو اور جو جوا کی لعنت میں مبتلا ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، میرے پاس میں سوال آتے ہیں کہ حضرت فلاں گیم کھیلنا کیسا، فلاں گیم کھیلنا کیسا۔ میں نے بتا دیا آپ کو، آخر میں جاتے جاتے ایک بار اور بتا دوں کہ اگر جیسے ابھی بالا پیر باؤس کا موقع آ رہا ہے، کرکٹ کھیلا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی پیسے رکھ کر کے کرکٹ کھیلنا یہ ناجائز و حرام ہے، جوا ہے۔ اگر دو ٹیمیں کرکٹ کھیلتی ہیں، کچھ پیسے رکھتی ہیں کہ جیتنے والی کو دے دیا جائے گا، یہ بھی جوا ہے۔ آپ ایسے ہی کھیلیے، کھیلنا ورزش کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ بھی جوا ہے۔ شرط لگانا یہ بھی جوا ہے، لاٹری کھیلنا یہ بھی جوا ہے۔ آن لائن موبائل کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کے میں نام یہاں ذکر نہیں کروں گا ممبر رسول کے احترام کے لیے۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی وہ اپلیکیشن ہے، پرسنل مل کر کے آپ اس سے معلومات کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کئی بار سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی رہنمائی بھی کی ہے کہ یہ چیزیں جوا ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیرم بھی جوا ہے، اگر صرف چائے پلانے کی شرط پہ کیرم کھیلا جاتا ہے وہ بھی جوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔